جتنا کسی بندے کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے ہمیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے یعنی پریزنٹیبل بنتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں. ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پریکٹیکلی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. We might think there's something wrong. No, there was absolutely nothing wrong. Everything was perfect. But ان کی جو محبت تھی نا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی کہ بلیسنگز پہ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو متففین ہیں یعنی جو تطفیف کرتے ہیں مال میں، ان کے بارے میں ویل کا وعدہ کیا ہے، تو پھر جو تطفیف کرتے ہیں نماز میں اور نماز میں کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اٹس جسٹ پلاسٹک. اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرو ایکٹیویٹی کی جو ٹریٹ ہے دنیا میں اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے، یونیورسلی ایڈمائرڈ ہے، اور اسلام اس کو اون نہ کرے اور اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے. سو پرو ایکٹیویٹی ہے کیا؟ یہ کس یعنی بلا کا نام ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا. سو یہ بیسکلی ایک اپوزٹ ٹو لیزینس ہے اور لیتھارجی ہے، ایک پازیٹیو کانسٹنٹ انرجی جو انسان کو مائل کرتی ہے اور جو انسان کو پش کرتی ہے ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس، ٹو موو، ٹو اسٹارٹ موونگ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹو اچیو ون گول آفٹر انادر، ایک سے بڑھ کے ایک. اور اس سے پہلے کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی مشکل پیش آ جائے اس سے پہلے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پہلے ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا. سو اٹس دا اپوزٹ آف لیزینس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس لیزینس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اینڈ ہم لیزینس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیٹکس کا. ڈائلیٹکس ایک یعنی ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر، ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو لیزینس کا جو اینٹونیم ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ پرو ایکٹیویٹی ہے. قرآن اور سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو، ہر کوئی جاتا ہو، اس کے بارے میں بات نہ کریں. So let's study what our Islam says about beating laziness and overcoming laziness and having the energy to achieve what you want in life in regards to dunya and the akhirah. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں آیہ نمبر 84 میں کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے، دوڑ کے آئے. تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے تو انہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. Focus the word وَعَجِلْتُ. I was in hurry, I was proactive. لیزینس، لیتھارجی کے ساتھ وہ نہیں آئے بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس. عجلتو. ایک انسان میں نبی اللہ موسیٰ میں یہ ٹریٹ دیکھیں کہ کوئک ایون سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے، مدین آئے ہیں، لیٹ گئے ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تو اٹھ کے گئے، حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی، پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے. لیکن پرو ایکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کی جانوروں کو پانی پلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے، اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا بھی کی. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، لیزی نہیں ہونا، بھاگو، کمپٹیشن کرو، بی پرو ایکٹیو ٹورڈز واٹ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف، جن کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. کن کے لیے تیار کیے؟ جو متقین لوگ ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرو ایکٹیویٹی کو، اس ٹریٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ جو تم میں سے پہلے ایکشن لے گا، جو تم میں سے آگے بڑھ جائے گا، وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے وہ شخص جس نے خرچ کیا اور
جہاد فی سبیل اللہ کیا فتح مکہ سے پہلے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ زیادہ ہے، بڑھ کے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ سو جن لوگوں نے پروایکٹیونیس کے ساتھ پہلے سے اٹھ کے فتح مکہ سے پہلے، جب ابھی اسلام نے مکہ حاصل نہیں کیا تھا اور فتح نہیں ہوئی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں نہیں آ رہے تھے، اس سے پہلے ہی عمل کر لیا، یعنی یہاں پہ بھی پروایکٹیویٹی کی اس ہیبٹ کو اللہ تعالیٰ پریز کر رہے ہیں قرآن میں۔ ان صحابی کی ایگزامپل لے لیں جو دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ گزرے ہیں، ایک 2 یعنی بڑے عمر کے شخص ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے، پوچھا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر ہیں، ایک علی بن ابی طالب ہیں اور ایک ان کی بیوی ہیں خدیجہ۔ تو اس نے کہا اچھا کیا میسیج ہے ان کا؟ اس نے ایکسپلین کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس کو کلک تو کیا یہ بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے آباء، تو ہی اگنورڈ اٹ، ہی واز لیزی لیتھارجک۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا میسیج پہنچا اور اس نے غور و فکر کیا، جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو، تو پھر جب قبول کیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر میں اس ٹائم میں، یعنی پروایکٹیویٹی کا ورڈ تو نہیں یوز کیا بٹ ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پروایکٹیولی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سو لیزینس از اپوزٹ ٹو پروایکٹیویٹی، اور اللہ تعالیٰ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتا ہے اگر جو اس میں خیر ہے، اور پروایکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ والسابقون السابقون کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں پروایکٹیو ہیں، جو دنیا میں فارموسٹ ہیں، جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے۔ یاد رکھیں دس از تھم رول، جو دنیا میں آگے بڑھ چڑھے کام کرے گا، دینی خدمت کرے گا، والسابقون السابقون، the foremost will be the foremost in paradise and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ الزُّحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس کی گرینری، اس کے سب کچھ، اس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اٹس جسٹ پلاسٹک، اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو جو تم کلمہ تم نے خود پڑھا ہے، تمہیں تمہارے مال، ویلتھ، روپیز اینڈ ڈالرز اینڈ ویلتھ اینڈ بزنسز اینڈ ٹریول، اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اور آپ دیکھتے نہیں کہ سنس دا بگننگ آف دس ورلڈ اینڈ اٹس انٹائرٹی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا وہ کس چیز کا وسوسہ تھا؟ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم تجھے میں ایک ایسے درخت کی طرف نہ بتاؤں جو ٹری آف امورالٹی ہے، جس کو کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی، وملک لا یبلا، اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، کبھی آدم علیہ السلام کرتے نہیں؟ تو اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کمز ٹو اس ان دا فارم آف لو اینڈ اٹریکشن فار دنیا۔ تمہیں ایسے کام نہ بتاؤ جو تمہیں بہت مالدار کر دے گا۔ اور سبحان اللہ، ہم یہ دنیا کی ایگزامپل کیسی ہے؟ لائک اے رین، اور جب ٹریز اور پلانٹس اور کھیتی نکل آتی ہے تو پھر انسان بہت خوشی سے اس کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، بٹ سون اٹس گون۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یحیج فتراہ مصفرہ ثم یکون حطاما۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسی اور کھیتی اگی،
اینڈ لش گرین فارم لینڈ, اور جو فارمر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دس از دا ایپیٹمی آف مائی سکسیس اینڈ دس از اٹ, اینڈ سونر اٹس گون, اٹس براؤن بیرن لینڈ, اٹ ہیز نو بینیفٹ رائٹ ناؤ. اور ہم نے خود دیکھا نہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز دے آر گرین اینڈ سم ٹائمز دے آر بیرن اینڈ رگڈ. سو یہی دنیا کی ایگزامپل ہے. جوانی آتی ہوئی بڑھاپا آ جاتا ہے, زندگی کے بعد موت ہے. اینڈ دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگزامپل کیسے دی, ایز ایف تم ایک اوشن میں ہو اور اس میں انگلی اپنی ڈپ کرتے ہو, اور جب انگلی نکالتے ہو سو جو انگلی پہ 2-3 ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں نا, دس از دا لائف آف دس دنیا. اور آل آر کیریئر ایسپریشنز, سیونگز, انویسٹمنٹس, تمام ملک, تمام ڈزنی لینڈس, تمام فراری ورلڈز, تمام تھیم پارکس, تمام برج خلیفاز اینڈ پام جمیراز and the Trayers and the Elon Musks and the Jeff Bezos and the Bill Gates, all of this is this دنیا بس ختم. اور پرانا جن قارون and حامان and فرعون and کیسر کسرا سب یہ کچھ ہے, اور جو آنے والا ہے. and the آخرہ is the ocean. سبحان اللہ. تم یعنی ہم اس دنیا کو بہت ویٹیج دیتے ہیں بٹ آخرت کو ویٹیج نہیں دیتے. ہم یہ کیوں جانیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ بیکاز the more you have his introduction, the more you love him. For example, اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں, اور آپ ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ یو نو ہو از دس گائے, ہی از دا پرائم منسٹر آف سچ اینڈ سچ کنٹری, ہی از دا پریزیڈنٹ, ہی از دا چیف آف آرمی اسٹاف, اینڈ دین سڈنلی your behavior changes, your phone goes to airplane mode. آپ کو جو بھوک لگ رہی تھی وہ بھوک کے بارے میں بھول گئے. آپ جو بالکل کیجول اور لیزی ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, ابھی آپ اوپر ہو کے بیٹھ گئے, اینڈ یو وانٹ ٹو فوکس آن واٹ ہی از سیئنگ اینڈ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہیم. حالانکہ کچھ نہیں بدلا, نہ انسان بدلا, نہ اس کا ڈریس بدلا, نہ انوائرمنٹ بدلا, سب کچھ ویسے کے ویسے ہی ہے. بس آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے. آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. ناؤ یور مین فوکس از ناٹ دا لنچ دے آر اباؤٹ ٹو سرو, اور آپ کا آنے والے یعنی آپ کے کالس کس کی آ رہے ہیں, میسج کس کے آ رہے ہیں. نہیں, یور مین فوکس از یہ ایک شخص, اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں یا کیا بات کر سکتا ہوں میں سے, رائٹ. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 3 صحابی آئے اور انہوں نے ان کے اعمال کو جاننا چاہا, تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, ہم تھوڑے سے ایکسٹرا عمل کرتے ہیں, یعنی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, ایک نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, انما انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ, میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں, تو میری سنت کو فالو کرو. یعنی یہاں پہ علم اور خشیت دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہوگا ہمیں, جتنا کسی بندے کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے ہمیں, اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے یعنی پریزنٹیبل بنتے ہیں, اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں. ایک انسان جس کی ہمارے دل میں قدر و قیمت نہیں ہے, ہم اس کو کیجولی لیتے ہیں. لائک وائز ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جتنا تعارف ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب, ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتے رہیں, اس کو رینیو کرتے رہیں. یہ تو وجہ ہے کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن تھے اور جن کا نک نیم جو ہے زین العابدین کے نام سے ہم جانتے ہیں, وہ جب بھی وضو کرتے اور وضو کرتے کرتے ان کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا. ہز فیس وڈ چینج اینڈ ہی وڈ ٹرن پیل. اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے, یہ کیسے پیش آتا ہے؟ تو کیا کہا کرتے تھے, کہتے تھے اتدرون بین یدی من ارید ان اقف, کہ تم جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. یہ وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے دلوں میں بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے نا, تو اتنا ہی زیادہ ہم
کانشیس ہوتے ہیں اتنا زیادہ خشیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے، اور اتنا ہی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے کو اٹینشن دیتے ہیں اپنی. ادروائز یو آر لیزی. So love usually, if you want to increase your love for Allah subhanahu wa ta'ala, it usually has, two main causes: Jamal and Ijmal, beauty and treatment یا favors. اگر ہم جمال کی بات کر لیں تو ہم ایز ہیومنز دیکھتے ہیں کہ بیوٹی ہیز اے اسٹرانگ اٹریکشن. کوئی بھی چیز جو ہمیں پسند آتی ہے اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. دیٹس وائی پیپل اسپینڈ hundreds and thousands of rupees to travel to mountains and to travel to beautiful places on earth because it is beautiful. One of the reasons that you love your wife is because she is beautiful. She looks beautiful to you. So beauty کی بڑی قدر و قیمت ہے ہمارے ہاں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہیں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ایک انسان، ایک نبی جس کو اللہ نے کریٹ کیا اور اس کو اس دنیا کی ہاف آف بیوٹی دے دی. تو اس کی بیوٹی کا یہ عالم تھا کہ جب خواتین بیٹھ کے فروٹ کاٹ رہی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں بھی کاٹتی چلی گئیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوا. بیوٹی سو ہپنوٹائزنگ. جب یوسف علیہ السلام کی یہ بیوٹی ہے تو واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو از دا سورس آف آل بیوٹی. اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا اور جو ویل اٹھے گا تو جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنتی اپنے وجود کو بھول جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. تمام جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں وہ سب اسی کی بیوٹی کا یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہے جو اس نے چیزوں کو عطا کی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا موسٹ بیوٹیفل. اور اس کے بارے میں ہم جتنی بات کرتے جائیں اتنا کم ہے. سو آئی لیو دس اپ ٹو یور امیجنیشن اینڈ جسٹ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا رب اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجهک الکریم وشوق الی لقائک. یا اللہ ہمیں اس لذت عطا کر، ہم اس کا سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے. ان کو ایک عادت تھی، خراب عادت تھی، وہ شراب پی لیا کرتے تھے اور ان کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا بھی گیا اور آپ نے ان کو یعنی پنشمنٹ بھی دی. تو ایک دفعہ دوبارہ بھی یعنی ہی واز ڈرنک، ان کو لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس. تو ایک صحابی نے جب ان کی حالت کو دیکھی تو کہا کہ اللہم لعنہ، یعنی اس پہ لعنت کر. کتنی دفعہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا لا تلعنہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. اس پہ لعنت مت کرو کیونکہ میں نہیں جانتا ایکسیپٹ اس کے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی the love is not missing but the completion of love is missing. سو میں اور آپ اس لیکچر میں اور پچھلے لیکچر میں بھی ٹرائی کریں ٹو اچیو دا completion of love, and that is حب اللہ لذاتہ. loving اللہ سبحانہ و تعالیٰ in a way and a manner کہ جس میں ہم صرف اللہ سے اس لیے نہ محبت کریں کہ اس نے ہم پہ بہت زیادہ احسان اور کرم کیے. yes, this is a stage and this is why we should love Allah subhanahu wa ta'ala but there is a higher level of love for Allah subhanahu wa ta'ala, and that is loving him for who he is, loving him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. یاد رکھیں ہم صرف جب نعمتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں then our ایمان becomes shaky and dubious. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. Subhanallah, this is so profound. کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کے چھننے کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں نا، وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پھر قریب نہیں آ سکتے. Those who turn away from Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya cannot be turned back to Allah subhanahu wa ta'ala because of this dunya. So a person, love should be in a manner کہ جس میں اگر آپ کو انسان دیکھے نا، اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں یا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یو آر ان دا سیم پوزیشن. تو محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور کرم کو دیکھ کے انسان اللہ سے محبت میں بڑھ جائے. نو ڈاؤٹ دیٹس فائن اینڈ فیئر.
لیکن محبت کا اس سے اوپر کا دا ہائیسٹ کیٹیگری آف لو از کہ جس میں انسان پہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں وہ پھر بھی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہو. کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے تو چاہے آپ اسٹرگل کریں اپنی لائف میں یا آپ پہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں, آپ ایک جیسے نظر آئیں. اللہ اکبر. یعنی دس از سم تھنگ امیزنگ جس میں یا تو آپ کے پاس نعمتیں بالکل بھی نہیں ہیں اور آپ ڈیپلی اسٹرگل کر رہے ہیں, یا آپ کے پاس بہت سارے انعامات اور کرم ہیں اور آپ کی لائف بہت ماشاء اللہ آن ہے. تو یو بیہیو دا سیم, یو آر ان دا سیم پوزیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کر رہے ہیں, لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. We might think there's something wrong. No, there was absolutely nothing wrong. Everything was perfect. But ان کی جو محبت تھی نا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی کہ بلیسنگس پہ. ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کے لیے تھی. جیسے اٹس الاؤڈ کہ ہم اللہ سے, اور بلکہ ریکمینڈیڈ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جنت کی محبت کریں, جہنم سے ڈریں. اور دس از ون اسٹیپ جو کہ دوسری محبت تک پہنچنے کے لیے فائدہ دیتا ہے انسان کو, دیٹ وی لو ہز جنہ and we are afraid of his jahannam. But this next level of love کہ جس میں you actually love Allah subhanahu wa ta'ala because of who he is. And it's not okay to say کہ میں جنت سے پیار نہیں کرتا یا مجھے جنت کا شوق نہیں, مجھے اللہ سے محبت شوق ہے. یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے, یہ غلط طریقہ کہنے کا. بیکاز قرآن میں آتا ہے یدعوننا رغبا و رہبا, they used to call upon Allah subhanahu wa ta'ala, جو نیک لوگ تھے, in hope and fear, hoping for Jannah and fearing from hellfire. This is allowed. But this helps you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. اللہ subhanahu wa ta'ala کہتے ہیں ویل ہے. ویل جو ہے نا یہ وہ وادی ہے جہنم کی جس میں تمام جہنمیوں کا جو پیپ ہے وہ بہہ رہی ہوگی, ایک اوپینین کے مطابق عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے. یعنی دس the worst of وادی. اور ویل اس کو بھی کہتے ہیں تباہ ہو گیا وہ شخص, برباد. ہی از اے لوزر, ہی از اے پیتھیٹک لوزر. للمطففین جو تطفیف کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, یہ میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کیا وہ نہیں جانتے کیا کہ قیامت کے دن کل وہ کھڑے ہوں گے. لیوم عظیم, بہت عظیم دن ہے وہ, آپ کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین, تمام انسانیت آدم سے لے کے آخری انسان تک اللہ رب العالمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اینڈ تطفیف از فرام تفیف, یعنی something which is short, چھوٹی سی چیز. آپ نے اپنا حق تو پورا لیا بٹ دوسرے کو جب دیا تو تھوڑی سی کمی کر دی. جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ اکثر لوگ اسکیلز میں ڈیل نہیں کرے, وی ناٹ بزنس مین, تو پھر ہم کیا کریں. قال امام مالک رحمہ اللہ یقال لکل شیء وفاء و تطفیف, ہر چیز میں یا تو پراپر یعنی عدل ہے, وفا ہے اور تطفیف ہے. تطفیف کا مطلب میں نے بتا دیا کہ جب لینا تو پورا لینا ایکسپیکٹ کرنا, اور جب دینا تو کم دینا, اور اس میں تھوڑی سی کمی کر دینا, کوتاہی کر دینا. تطفیف ان صلاح, نماز میں تطفیف کیسی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اسے نماز پڑھی اور آپ کے پاس آیا, کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ارجع, چلے جاؤ یہاں سے, فصلی فإنک لم تصلی, جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ حیران ہو گیا, وہ دوبارہ گیا, اس نے نماز پڑھی, واپس آیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, نماز پڑھو جا کے, تم نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ کیا نماز پڑھنے کے لیے, واپس آیا, سلام کیا آپ سے, وسلم کو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یعنی یہ طریقہ آتا ہے, مجھے علمنی, مجھے بتائیں, پڑھائیں, کیا کروں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سارا طریقہ کہ وضو کس طرح کرنا ہے, اور رکوع اور سجدہ کس طرح سے کرنا ہے, اور رکوع کے بعد جو کھڑے ہونا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ میں کس طرح کھڑے ہونا ہے. ایسے اٹھے اور اٹھتے ہی ابھی پوری کمر سیدھی نہیں کی اور وقفہ نہیں دیا, واپس دھڑل سجدے میں, سجدے میں بھی ٹکریں ماری, اور جب اٹھے سجدے سے جو بیچ میں جلسہ ہوتا ہے
اس میں بیٹھے، ابھی پورا بیٹھے نہیں، ابھی کمر سیدھی نہیں کی، گھٹوں پہ ہاتھ رکھے اور واپس دوبارہ سجدے میں. یہ بدترین چور ہے، بدترین چور ہے. یہ نماز میں تطفیف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر چیز دے رہے ہیں، بٹ جب میں اللہ کو نماز دے رہا ہوں تو نماز کی یہ حالت ہے. سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ مکیال، نماز ایک میجرنگ جگ ہے. فمن اوفا اوفی لہ، جو اس کو پورا بھر کے دے گا اس کو پورا رزلٹ ملے گا اس کا، یعنی اس کو پورا بدلہ ملے گا اس کا. ومن طففا، اور جس نے تطفیف کی، فقد علمت ما قال اللہ فی المطففین، اور اگر اس میں سے کسی نے کمی کی، طففا تطفیف کی، تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مطففین والوں کے بارے میں کیا کہا ہے. ویل للمطففین، تباہ ہو گئے وہ لوگ. اب نماز میں ہم تطفیف کیسے کرتے ہیں، یہ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ نماز کو بلا وجہ تاخیر کر کے پڑھنا. وضو جب کر رہے ہیں تو پراپر طریقے سے وضو نہ کرنا، نہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. لا صلاۃ لمن لم یذکر اللہ، اس کے وضو ہی نہیں جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا. وضو کر رہے ہیں تو یہاں سے بس پانی مار لیا لیکن پراپر نہیں دھویا، اس کو رب نہیں کیا اور چیز ڈرائی رہ گئی جگہ. ناک میں پانی ڈالا بٹ صحیح طرح سے کھینچا نہیں ہے اس کو، تطفیف. نماز پڑھی، اللہ اکبر، فوراً سے خیال، اس کو رپلائی کرنا تھا، اس کی مجھے کال آئی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ کیا تھی، ساری باتیں. تطفیف ان صلاح، ڈسٹریکٹڈ نماز ہے. خشوع نہ ہونا، نماز میں انٹر ہوتے ہی دنیا جہان کے خیالات اور اباسیاں آنے شروع ہو گئی، اور جیسے نماز ختم کی پھر سے جب اپنا کام کر رہے ہیں، بزنس ہے، جب پیسے کی بات ہے، یا جب اپنے محبوب سے بات کریں تو بالکل فوکس کے ساتھ. دس شوز کہ ہمیں ڈسٹریکشن کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ مختلف ہے کہ ہم کچھ کام تو بڑے فوکس سے کر رہے ہیں بٹ کچھ کام ہم ڈسٹریکٹڈ کر رہے ہیں. یعنی ہمارا فوکس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو فوکس نہیں دے پا رہے ہیں. نماز کو فضول قضا کر دینا، اپنا اسکیجول نماز کے اراؤنڈ بلڈ اپ نہ کرنا. نماز جہاں فٹ اینڈ ہو رہی ہے بس پڑھ لی، اپنا اسکیجول نہ ڈیسائڈ کرنا کہ اوکے اس کے بعد یہ کریں گے، اس سے پہلے یہ کریں گے. نماز از دا پرائرٹی. ترجمہ نہ آنا نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھ تو رہا ہوں میں بٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ دس از تطفیف ان صلاح، کہ جو اللہ کا رائٹ ہے نماز، اللہ کو جو ہم نے دینا ہے وہ ہم پورا نہ دیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا تُوعَدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْوَيْلِ لِلْمُطَفِّفِينَ فِي الْأَمْوَالِ فَمَا ظَنَّ بِالْمُطَفِّفِينَ فِي الصَّلَاةِ، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مطففین ہیں یعنی جو تطفیف کرتے ہیں مال میں، ان کے بارے میں ویل کا وعدہ کیا ہے، تو پھر جو تطفیف کرتے ہیں نماز میں اور نماز میں کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ اللہ اکبر. حذیفہ بن یمان بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے ایک شخص آ کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب وہ آیا تو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے جو نماز پڑھ رہے ہو، یو پریٹ لائک اے روسٹر، یعنی جو مرغا زمین پہ دانہ اٹھانے کے لیے ٹھونگ مارتا ہے نا، تم نے اس طرح نماز پڑھی، تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کوئک. انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے میں نماز ایسے ہی پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر تمہیں یہ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ تم پچھلے 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حالت میں ملا نا تو یو ول میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آن اے ڈفرنٹ ریلیجن ادر دین اسلام. اللہ اکبر. تم اسلام پہ نہیں ملو گے، تم کسی اور دین پہ ملو گے اللہ سے، کیونکہ تم نے نماز میں سجدے کس طرح کے تھے تمہارے. بدترین چور وہ ہے جو لا یتم رکوع و یتم سجود ولا یتم سجود و یتم رکوع، جو اپنا سجدہ تو پراپر کر رہا ہے بٹ رکوع پراپر نہیں کر رہا. اور میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں دس از ناٹ، یعنی سبحان اللہ یہ ایشو ان کامن نہیں ہے. یہ میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یو گو ٹو مساجد، یو سی پیپل پریئنگ، وی ڈونٹ جج اینی بڈی بٹ دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا سنہ پریئر. اور یہ کہ سبحان اللہ ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہاں بھائی جب میں باہر ابراڈ گیا نا پڑھنے کے لیے، آپ یقین جانے میں بہت سارے گناہوں، یعنی تقریباً بہت سارے گناہوں سے بچ گیا. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ میری ماں کی مجھے آخری ایڈوائس. اور جب میں جا رہا تھا تو ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا تیری بہنیں ہیں، الحمدللہ آج تک ان کو کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا، اور آج تک کوئی کمپلین نہیں ہے کہ کسی نے ان کو چھیڑا ہو یا آواز کسی ہو. کیونکہ جب تیرے دونوں بھائی پڑھنے باہر گئے تھے انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کی تھی. اب تو باہر جا رہا ہے، اگر پیچھے تیری بہن کو کسی نے چھیڑا نا تو یہ پتہ ہمیں چل جائے گا کہ تو نے مکالا ملا باہر جا کے، تو نے باہر جا کے منہ کالا کیا.
سبحان اللہ. اور کہتے ہیں اس چیز مجھے بچا لیا کہ اب اگر میری بہنوں پہ کسی نے بری نظر ڈالی یا ان سے مس ٹریٹمنٹ کی تو ایسا ہو جائے گا. اور ایک شخص تھا مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ وہ لوگ اس سے کہتے تھے کہ مت کرو، مت گناہوں میں پڑو، تمہارے گھر پہ بھی آئے گا، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. وہ کہتا میری بہنیں ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف بھائی ہیں، کیا ہوگا مسئلہ. اور وہ بڑا انسان تھا، اور وہ پاکستان میں، اسلام آباد میں نہیں، باہر کی بات ہے. تو وہ گناہوں میں پڑ گئے، ملٹیپل بردرس تھے اور سارا. اینڈ سبحان اللہ واٹ ہیپن واز کہ دیئر مدر رین اوے ود سم ون ایلس. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اپنی نظروں کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں کو ہی نہ دیکھیں. اپنی عصمت کی حفاظت کریں اگر آپ چاہتے ہیں، اپنی وائف کو نہ چیٹ کریں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی وائف آپ کو نہ چیٹ کریں. اپنے حلال کمائیں اور گناہوں سے بچیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد نیک ہو. بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی مسلمانوں میں جنرلی کہ باپ نیک ہو اور اولاد گناہ گار ہو، اور اگر باپ گناہ گار ہو اولاد نیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.